بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر و جمال الفاظ سے جواب دینا۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکالتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ہماری تمام پریشانیاں دو چیزوں کی وجہ سے ہیں: ہم لوگ بلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کریں۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی اور پتھری، گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ لیموں کا چھلکا لیں اور پھر نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس پگول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دو۔ اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال لیں، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرے اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم پانی سے بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔
बांझ عورت کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر یہ جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے عورتوں کے قریب کی نظر تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مالش کرنے سے پیروں کی وہ نسیں جو آنکھوں کی بینائی میں جا کر ملتی ہیں وہ نسیں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی بلغم کا مسئلہ ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں اور کبھی بار بار بھی نہ کریں، اس سے بلغم کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر کرتے ہیں۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ اگر گھر میں موجود چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کو استعمال سے پہلے بازوؤں پر اچھی طرح رنگ کر دیں۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں اور ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ روٹی کھائیں، روزانہ تازہ نکال کر روٹی پکائیں۔ اس سے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسی روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلایا کریں۔ پاؤں کے تیل پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں، اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے اور بالکل نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ روزانہ ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوری بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس سے لوگ آپ کو نوٹس کرتے ہیں، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔
روزانہ دہی کھاؤ، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے بندہ 80 سال کا بھی ہو جائے، جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ کدو کھایا کرو، عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے نحوست آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی آتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے آپ معمول سے 3 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد انسان کے بدن میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو نیند آنے لگتی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو لوگ اچھی طرح آرام کرتے ہیں ان کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خوابوں میں اٹھتا دیکھتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک بنو گے۔ کپڑوں کو نیل دینا ہے تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا دو، کپڑوں پر نیل کے دبے نہیں پڑیں گے۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جائیں تو ایک کپڑا سرکے میں بھگو کر بیسن یا فرش پر اچھی طرح رگڑو، داغ دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نکالیں اور برف والے خانے میں جما دیں، جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں گے تو آپ کے دانت نکل جائیں گے۔ بکری کا دودھ بخار کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 عدد نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھاؤ، آپ کو جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں، تقریباً 30 منٹ تک اپنے چہرے کو دھو لیں۔ سرما دانی میں 1 لونگ بما پھول کے ڈال دو، 1 ماہ کے بعد وہ لونگ نکال دو۔ اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کرو اور وہی سرما روزانہ لگاؤ۔ انشاءاللہ عمر بڑھ نظر کی کمزوری نہیں ہوگی اور اینک بھی مہینے میں اتر جائے گی۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے ملا کر کسی بھی وقت روزانہ پی لو، موٹاپا چند دنوں میں غائب ہو جائے گا۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔ پانی پی کر پیشاب کرنے سے مثانہ قوی ہوگا۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دو۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو۔ کالا لباس پہننے سے بچا کرو کیونکہ کالا لباس بندے کو جلدی بوڑھا کرتا ہے۔ سفید اور گلابی رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم و ملائم رہتی ہے۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ سونے کے وقت تمام لائٹس بند کرنے سے بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی انسان پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ جگہ پر فوری دودھ ڈالا جائے۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم ہو تو ڈالتے رہیں۔ جتنی جلدی متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں گے اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جلد پر جلنے کا نشان تک نظر نہیں آئے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں
تاکہ کسی کی جان بچ جائے۔ نہار منہ دہی کھانے سے گرمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ 9 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہوتا ہے۔ سانس پھولنے کی وجوہات: جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ترک کر دیں اور موٹاپے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو اس کے لیے بہترین علاج کشمش ہے۔ 1 گلاس پانی میں 10 کشمش بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ اس سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ عورت نہار منہ انار کھائے، معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں نمک شامل کر کے دانتوں پر لگائیں۔ کھیرا آپ کے دل کی دھڑکن نارمل رکھتا ہے۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگیں تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جائیں گے۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے والے پانی سے کلی کرو، دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے ناف کے اندر لہسن کا قطرہ ڈالو، چربی ختم ہوتی جائے گی۔ نیم کے پتے چبانے سے زندگی میں کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوگی۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم بڑھنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ نہار منہ گنے کا رس پیو، ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ کھانا جلدی ہضم کرنا چاہتے ہو تو روٹی کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو اونٹنی کے دودھ میں 2 کلونجی کے دانے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ پانی زیادہ استعمال کرو کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل بدن پر تیل لگا لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ زیادہ غصہ مت کیا کرو، جگر کی کمزوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے بندے دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک لیا کرو، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ پالک استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہونے لگے تو پیتے میں پتھری ہونے کی نشانی ہے۔ امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر کبھی مت کھائیں، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیں گی۔ اگر آپ کا بدن ہر وقت ٹھنڈا ٹھنڈا سا رہتا ہے تو جان لو آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ جو کدو کا سالن بنا کر ہفتے میں 2 بار کھاتے ہیں ان کو فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ جن جوان لڑکیوں کو حیض کے درد کی پرابلم ہو وہ ناریل کا تیل متاثرہ جگہ پر لگا لیا کریں۔ مونگ کی دال پکا کر کھانے سے بدن سے سفید داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیاز اور آلو کٹھے مت رکھیں، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا لو،
اور روزانہ پی لیا کرو، مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے اور بے پناہ طاقت آتی ہے۔ سانس کی بیماری، ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں بہت مفید ہے۔ الرجی اور سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے کی عادت سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ سیری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہے۔ سبزیوں میں توری زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے لوگ جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو جج نہ کرنے والے لوگ بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔